الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، الوجیز کے درس نمبر 21 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین کرام، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 56 سے، جس کا عنوان ہے ما ہوا سعید، سعید کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 6 میں بیان فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم لوگ طیب سعید سے تیمم کرو، پاکی حاصل کرو۔ تو سوال پیدا ہوا سعید کسے کہتے ہیں؟ تو سعید کے سلسلے میں 3-4 اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ قال فی لسان العرب، لسان العرب میں لکھتے ہیں نمبر 1 الصعید الارض، سعید کہتے ہیں زمین کو۔ نمبر 2 الارض الطیبہ، پاک صاف زمین کو بھی سعید کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 کل تراب طیب، ہر پاک مٹی کو سعید کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم لوگ پاک صاف مٹی سے پاکی حاصل کر لو۔ قال ابو اسحاق الصعید وجہ الارض، اور ابو اسحاق کہتے ہیں سعید کہتے ہیں زمین کے اوپری حصے کو۔ وَعَلَى الْإِنسَانِ أَن يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ وَجْهَ الْأَرْضِ وَلَا يُبَالِي أَكَانَ فِي الْمَوْضِعِ تُرَابٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ۔ ابو اسحاق کہتے ہیں انسان پر ضروری ہے کہ اپنے دونوں ہتھیلی کو زمین کے اوپری حصے میں مارے اور اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ زمین کے اوپری حصے میں مٹی ہے یا مٹی کے علاوہ اور کچھ ہے۔ لأن الصعيب ليس هو التراب، اسی لیے کہ سعید کا معنی مٹی نہیں ہے، انما هو وجه الارض، سعید تو زمین کے اوپری حصے کو کہتے ہیں۔ ترابا كان او غيره، چاہے وہ مٹی ہو یا مٹی کے علاوہ اور کچھ ہو۔ تو یہ ابو اسحاق کا قول ہے۔ قال ولو ان ارضا كانت كلها صخرا لا تراب عليه ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهورا اذا مسح به وجهه، اگر پوری کی پوری زمین چٹان ہو، لا تراب عليه، اور وہاں مٹی نہ ہو، ثم ضرب المتيمم يده، پھر بھی تیمم کرنے والا اپنے دونوں ہتھیلی کو علی ذالک الصخر، اس چٹان پر مارے، لکان ذالک طہورا، وہ چٹان اس کے لیے پاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ اذا مسح به وجهه، جب وہ شخص اپنے دونوں ہتھیلی کو اس چٹان پہ مارے اور پھر اپنے چہرے اور ہتھیلی پر پھیر لے تو اسے پاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ امام ابو اسحاق کا قول ہے۔ لیکن اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو صعیداً طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مٹی پر مارنا چاہیے، لہٰذا دھیان دیا جائے اور تلاش کیا جائے کہ مٹی کہاں ہے، تو مٹی پر ہی تیمم کرنا چاہیے۔ لیکن اگر مٹی نہ ملے، ایسی جگہ ہے جہاں صرف پتھر ہی پتھر ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، چٹان ہے، مٹی نہیں ہے، دھول نہیں ہے، تو پھر اس مجبور ہے، اس کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں انسان کہیں پر بھی بسے، اگر وہ پہاڑ کے اوپر بھی بستا ہے تو پھر بھی وہاں پر دھول ہوگا، ڈسٹ ہوگا، دھول ہے تو اس دھول پر بھی وہ تیمم کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مٹی کے حکم میں داخل ہے۔ تو لہٰذا مٹی کو تلاشا جائے، مٹی نہ ملے تو مجبوری کی شکل میں وہ جہاں رہتا ہے وہاں اگر پتھر ہی پتھر ہے، چٹان ہی چٹان ہے، تو اس چٹان کے ذریعے سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ صفت التیمم، تیمم کرنے کا طریقہ۔ عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قال اجنبت فلم اصب ماء، عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنبی ہو گیا اور مجھے پانی نہیں مل سکا، فتمعکت فی الصعید، تو میں زمین پہ مٹی پہ لوٹ پوٹ کیا، یعنی الٹ پلٹ کر لیا زمین پر، جیسے جانور زمین پر لیٹتا ہے تو ایسے میں زمین سے لوٹ پوٹ کر لیا، وصلیت، اور اس کے بعد میں نے نماز پڑھ لی، فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بتائی کہ اللہ کے رسول میں جنبی ہو گیا، پانی نہیں ملا، اس لیے میں نے زمین پر لوٹ پوٹ کر کے نے پاکی حاصل کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انما کان یکفیک ھکذا، تمہارے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ تم ایسے کرتے۔ کیسے کرتے؟ آپ نے طریقہ بتا دیا۔ وضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہتھیلی کو زمین پہ مارا، ونفخ فیہما، اور دونوں ہتھیلی میں
ایک مرتبہ پھونک مارا، ایسے پھونک مارا، ٹھیک ہے۔ ثم مسح بہما، پھر آپ نے دونوں ہتھیلی کے ذریعے سے مسح کیا، وجہہ، اپنے چہرے کا، وکفیہ، اور اپنے دونوں ہتھیلی کا۔ ایسے تیمم کرنے کا سنت طریقہ حدیث پاک میں بالکل بتا دیا گیا ہے۔ فائدۃ، فائدہ۔ اب اس فائدے میں 4 سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے، کیا تیمم کا حکم بالکل وضو کے جیسا ہی ہے؟ تو کہتے ہیں الاصل فی التیمم انہ قائم مقام الوضو، اصل میں تیمم یہ بالکل وضو کے برابر ہے، وضو کے قائم مقام ہے، یعنی وضو کے ذریعے سے جو چیزیں کر سکتے ہیں وہ چیزیں تیمم سے بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وضو کے ذریعے سے جتنی عبادتیں کی جاتی ہیں اتنی ہی عبادتیں اور تمام کے تمام کام کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب فیباہ بہ، تیمم کے ذریعے سے وہ تمام کے تمام کام کرنا، تمام کے تمام کام انجام دینا بالکل جائز ہو جاتا ہے، ما یباہ بالوضو، جو وضو کے ذریعے سے جائز ہو جاتا ہے۔ تو گوئے کہ وضو کے طرح ہی تیمم ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ وقت سے پہلے وضو بنانا جائز ہے، تو کیا تیمم کرنا بھی جائز ہے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَيَجُوزُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ كَمَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ، جس طرح سے وقت ہونے سے پہلے وضو کرنا جائز ہے اسی طرح سے تیمم کرنا بھی جائز ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ ایک مرتبہ وضو بنا لینے سے 2-3 نمازیں پڑھ سکتے ہیں اگر وضو رہے، تو کیا تیمم کے ذریعے سے بھی 2-3 نمازیں پڑھ سکتے ہیں اگر تیمم باقی رہے تو؟ وَيُصَلَّ بِهِ مَا شَاءَ، بتایا جا رہا ہے کہ تیمم کے ذریعے سے جب تک چاہے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کما یصلی بالوضو، جس طرح سے کہ وضو کے ذریعے سے نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی ایک وضو کرنے کے بعد 2 سے 3-4 نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں اگر وضو باقی رہے۔ اسی طرح سے تیمم کرنے کے ذریعے سے بھی آپ 1 سے زائد نمازیں پڑھ سکتے ہیں اگر تیمم باقی رہے تو۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تیمم اور وضو بظاہر الگ الگ شے ہے، کہ تیمم کی صفت الگ ہے، وضو کی صفت الگ ہے، تیمم کرنے کا طریقہ الگ ہے، وضو کا طریقہ الگ ہے، لیکن دونوں کا فائدہ اور دونوں کا کام بالکل سیم ہے، یعنی وضو کے ذریعے سے جتنی چیزیں جائز ہیں اتنی چیزیں تیمم کے ذریعے سے بھی جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں۔ نواقضه، اب بتایا جا رہا ہے کہ تیمم کو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہیں۔ ينقض التیمم ما ينقض الوضوء، تیمم کو تمام کے تمام چیز توڑ دیتی ہے جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہے، یعنی 5 چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہے وہی 5 چیز تیمم کو بھی توڑ دیتی ہے۔ وَيُنْقِذُهُ أَيْضًا وُجُودُ الْمَاءِ لِمَنْ فَقَدَهُ، اور پانی کا وجود ہونا تیمم کو توڑ دیتا ہے اس شخص کے حق میں جنہوں نے پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کیا تھا۔ گویا کہ اگر کوئی بندہ نہ پانی کی وجہ سے تیمم بنایا ہے، اب جب پانی موجود ہوگا، پانی جو ہی ان کو ملے گا فوراً ان کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ لِمَنْ عَجِزَ عَنْهُ، اسی طرح سے جس نے وضو بنایا تھا پانی کو استعمال کرنے سے عاجز ہونے کی بنیاد پر، لیکن جو ہی وہ پانی کو استعمال کرنے کے لائق بن جائے گا فوراً ان کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ وَمَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ فَصَحِيحٌ لَا تَلْزَمُهُ إِعَادَتُهُ، لا تلزمه، اس پر لازم نہیں ہے، اعادتہ، ان نماز کو لوٹانا، یعنی ایک شخص نے تیمم اس لیے کیا کہ پانی نہیں تھا تو تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ان کو پانی مل گیا تو پانی ملتے ہی ان کا تیمم تو ٹوٹ جائے گا، لیکن پچھلی نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص بیمار تھا، اب وہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتا تھا تو انہوں نے اس حالت میں تیمم کر کے کئی نمازیں پڑھی، لیکن جب وہ پانی کے استعمال پر قادر ہو گیا تو اب ان کا تیمم تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس حالت میں انہوں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں ان نمازوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرج رجلان فی السفر، ایک سفر میں 2 آدمی نکلے، فحضرت الصلاۃ، تو نماز کا وقت ہو گیا،
ولیس معہما ماء، اور ان دونوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا، فتیمما صعیدا طیبا، تو ان دونوں نے پاک صاف مٹی کے ذریعے سے تیمم کیا، فصلیا، اور دونوں نے نماز پڑھ لی، ثم وجدا الماء، پھر ان دونوں نے پانی پا لیا، فی الوقت، نماز کے وقت ہی میں، یعنی ابھی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ان کو پانی مل گیا، فاعاد احدهما الوضوء والصلاۃ، تو ان میں سے ایک شخص نے وضو بنایا اور نماز پڑھی، ولم يعد الآخر، لیکن دوسرے شخص نے وضو بھی نہیں بنایا، نماز بھی نہیں پڑھا، بلکہ تیمم کے ذریعے سے جو نماز انہوں نے پڑھ چکا تھا اسی نماز پر اکتفا کر لیا۔ ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرا ذلک لہ، پھر وہ دونوں کے دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان دونوں نے اس چیز کو بیان کیا اور کہا اللہ کے رسول، وقت ہونے پر ہم لوگوں نے پانی نہیں پایا اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، بعد میں ہمیں پانی ملا تو ہم میں سے ایک نے وضو کر کے نماز دوہرا لی اور ایک نے وضو بھی نہیں کیا اور نماز بھی نہیں پڑھی۔ فقال للذی لم یعید اصبت السنہ، تو جنہوں نے وضو بھی نہیں کیا، نماز بھی نہیں دہرایا، اسے کہا کہ اصبت السنہ، تم نے سنت کو پا لیا، تو کا صلاتو کا، تمہارے لیے تمہاری نماز بالکل کافی ہے۔ قال للذی توضأ وأعاد، اور آپ نے اس شخص سے کہا جنہوں نے وضو کرنے کے ساتھ ساتھ دوبارہ نماز بھی پڑھی، لک الاجر مرتین، تمہیں ڈبل نیکی ملے گی۔ وہ ایک حدیث پاک سے بالکل بات واضح ہے کہ اگر کوئی بندہ تیمم سے 2-3 نمازیں پڑھ لیتا ہے، بعد میں اس کا عذر ختم ہو جاتا ہے، تو عذر ختم ہوتی ہی تیمم تو ٹوٹ جائے گا، لیکن تیمم کی حالت میں پڑھی گئی تمام نمازیں درست ہوگی۔ اگر کوئی دوہرا لیتا ہے تو اسے تو ڈبل نیکی ملے گی، لیکن اگر کوئی نہ دوہرائے، دوبارہ ادا نہ کرے تو اسے گناہ نہیں ملے گا، بلکہ ان کی نماز درست ہوگی۔ فائدۃ، ایک فائدہ، یہاں ایک فائدے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ من کان بہ جرح قد لفہ، جس شخص کو کوئی زخم ہو، ہاتھ میں پیر میں کہیں زخم ہو، قد لفہ، اور اس کو انہوں نے مرہم پٹی کر لیا ہے، اس پر پٹی باندھ لیا ہے، او کسر قد جبرہ، انگلی ٹوٹ گیا ہے یا ہتھیلی ٹوٹ گیا ہے یا ہاتھ ہی ٹوٹ گیا ہے، قد جبرہ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو باندھ دیا ہے، فقد سقط عنہ غسل ذلک الموضع، تو اس جگہ کو دھونا ساقط ہو جاتا ہے، ولا یلزمہ المسح علیہ، اور اس پر اس چیز کا مسح کرنا جائز نہیں ہے، ولا تیمم لہ، اور اس کے لیے تیمم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ برہان ذلک قول اللہ تعالی، اس بات کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا۔ قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کا یہ فرمان، اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کوئی کام کرنے کے لیے کہوں تو جتنا ہو سکے اتنا کرو، اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق اس کام کو انجام دو۔ فسقط بالقرآن والسنت کل ما عجز عنہ المرء، تو قرآن و سنت یعنی حدیث و قرآن کے ذریعے سے ہر وہ چیز انسان سے ساقط ہو جاتا ہے جسے انسان کرنے سے عاجز و بے بس ہو۔ وَكَانَ التَّعْوِيذُ مِنْهُ شَرْعًا، اب اگر دھونے کے بدلے میں مسح کرنے کے لیے کہا جائے گا تو بدلے میں کوئی کام کرنا اس شرعی کام کہلائے گا۔ والشرع لا يلزم الا بقرآن و سنت، اور شرعی کام اس وقت تک انجام نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ اس پر قرآن و سنت سے دلیل نہ مل جائے۔ لم یأتی قرآن ولا سنت، اور حدیث و قرآن میں ایسی کوئی دلیل ہی نہیں ہے بتعویض الغسل، کہ دھونے کے بدلے میں الجبائر والدوائی، ٹوٹے ہوئے حصے پر یا دوائی لگائے گئے جگہ پر دھونے کے بدلے میں مسح مسح کرنا چاہیے، اس سلسلے میں حدیث و قرآن میں کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ ما لا يقدر على غسلہ، جس جگہ کو انسان دھونے پر قادر نہیں ہے، یعنی اس عبارت میں بتایا جا رہا ہے اگر کسی کے اعضائے وضو میں سے کچھ حصہ ٹوٹ جاتا ہے یا زخم ہو جاتا ہے، اب اس زخم پر مرہم پٹی کیا ہوا ہے یا دوائی لگائی گئی ہے، اب اس دوائی کی جگہ کو دھو نہیں سکتے، مجبوری ہے دھو نہیں سکتے، تو کیا اس جگہ پر مسح کیا جائے گا؟ تو بتا رہے ہیں کہ مسح کرنا اور اس کے لیے تیمم کرنا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ زخمی جگہ کو اگر دھو نہیں سکتے تو اس پر مسح کر لو، تو یہ بات درست نہیں ہوگی، اس لیے
کہ کسی چیز کے بدلے میں کوئی کام کرنا یہ شرعی کام ہوگا، دھونے کے بدلے میں ہم مسح کریں گے تو یہ مسح کرنا گوئے کہ شرعی کام ہوگا۔ والشرع لا يلزم الا بقرآن او سنت، اور شرعی کام بغیر قرآن سنت کے کرنا بالکل جائز ہی نہیں ہے، اور قرآن و سنت ہمیں دھونے کے بدلے میں مسح کرنے کے سلسلے میں کوئی دلیل کوئی حدیث فراہم نہیں کرتا۔ لہٰذا جس جگہ کو انسان دھو نہیں سکتا اس جگہ کو دھونے کے بدلے میں مسح کرنے کی بات کہنا فسقط القول بذلک، یہ بات بالکل باطل ہے۔ لہٰذا اگر زخم ہے اور زخم پر مرہم پٹی کیا ہوا ہے، وہاں آپ دھو نہیں سکتے تو دھونے کے بدلے میں مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تیمم کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس جگہ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ جواز التیمم بالجدار، جدار یعنی دیوار کے ذریعے سے تیمم کرنا بھی جائز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اقبلت انا وعبداللہ بن یسار، میں اور عبداللہ بن یسار جو اللہ کے رسول کی بیوی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، ہم دونوں کے دونوں آئے حتی دخلنا علی ابی جہیم بن حارث بن الصمہ الانصاری، یہاں تک کہ ہم لوگ ابو جہیم بن حارث بن صمہ الانصاری کے گھر داخل ہو گئے۔ فقال ابو الجہیم، تو ابو الجہیم نے کہا بل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نحو بئر جمل، اللہ کے رسول بئر جمل کی طرف سے آئے، فلقیہ رجل، اور ایک شخص اللہ کے رسول سے ملے، فسلم علیہ، تو اللہ کے رسول پر انہوں نے سلام کیا، فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، حتی اقبل علی الجدار، یہاں تک کہ آپ دیوار کے پاس آئے، ٹھیک ہے۔ فمسح بوجہہ ویدیہ، تو آپ نے تیمم کیا، اپنے ہتھیلی کو دیوار پہ مارا اور پھر اپنے چہرے کو اور اپنے دونوں ہتھیلی کو پوچھا، مسح کیا، تیمم کیا۔ ثم رد علیہ السلام، پھر آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ حدیث پاک سے بالکل واضح ہے کہ اگر دیوار کچی دیوار ہو، یعنی دیوار اگر مٹی سے بنے ہوئے ہو، کچی دیوار ہو، اس دیوار پر دھول ڈسٹ لگا ہوا ہو، تو اس دیوار کے ذریعے سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔